تلاوت کو آپ انجوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سب لوگوں کو اس محفل میں خوش آمدید. جو سب لوگ اس شوق سے آئے ہیں کہ ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے لیے کچھ موتی چن لیں. آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. بہت خوبصورت ذکر ہے، اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى كتابه، والحمد للہ علی ما احصى كتابه، والحمد للہ عدد كل شيء، والحمد للہ ملء كل شيء. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس پر جو اس کتاب نے شمار کیا. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جانے والا ذکر بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی انہیں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تم بخش دیے گئے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب جماعت میں شامل کرے. آمین. سب اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں کہ جو ہمارا آنا ہے وہ قبول ہو اور ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ نظر کرے اور ہمیں بخش دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. آمین. اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. آمین. اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. تھوڑی سی بات ہم نیت پہ کریں گے کہ نیت جو ہے وہ نوا سے ہے. نوا جو ہے وہ ایک بیج کو، ایک سیڈ کو کہتے ہیں. تو جس طرح کا بیج بویا جاتا ہے ویسا ہی درخت نکلتا ہے. اگر آپ مالٹے کا بیج بوئیں گے تو مالٹا ہی نکلے گا. تو اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کا بیج بو رہے ہیں اپنے دل میں اور کتنے اخلاص سے، تاکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمارے خوبصورت اعمال کی شکل میں ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
بہت مقبول ہوں. آمین. جی آج ہم لوگ جو اسٹڈی سیشن ہے وہ اس کے ٹائٹل میں ہم نے مینشن کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر فوکس کر رہے ہوں گے. ان کے واقعے سے ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں، ان کو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. ان کو مینشن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، ان کی کیفیات، ان کے دل کے اندر جو کچھ آ رہا تھا وہ سب کچھ قرآن میں مینشن ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز بھی زائد نہیں، ہر ایک چیز سے ہم سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن میں جیسے مینشن ہوا ہے اس کو سمجھیں گے، اس سے لیسن سیکھیں گے. انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے وہ شیئر کریں گے، اور سب کچھ ہم پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں کیسے لا سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ سسٹر نائلہ جو ہیں وہ کچھ آپ سے ریویو کویسچنز کریں گی اور پھر ریفلیکشن شیئرنگ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کہ بے شک آپ سارا نہ لکھ سکیں، میں ضرور آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کروں گی سب کچھ، پر سب سے اچھا علم وہی ہے نا کہ جب آپ اس محفل میں بیٹھیں تو کچھ موتی تو آپ ضرور چن کر جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جو اس کو ڈیلیور کریں، ان کے لیے جو اٹینڈ کریں، وہ سب ان سب کے لیے بخشش کا ذریعہ اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش علم کا ذریعہ بنا. آمین. جی سب سے پہلے ہم اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں لاتے ہیں کہ قرآن میں جو قصص بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کا ایک منفرد سا انداز ہے. جیسے کہ جب کسی کی بات ہوتی ہے، جیسے باغ والوں کا قصہ ہے تو باغ والوں کے قصے میں کتنے لوگ تھے یہ نہیں بتایا جاتا. اگر کوئی باغ والے کا قصہ ہے سورہ کہف میں تو اس کا نام نہیں بتایا جاتا، وہ کہاں رہتا تھا یہ نہیں بتایا جاتا، کس زمانے میں تھا، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیلز امپورٹنٹ نہیں ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا. تو آج ہم لوگ اپنے دل سے محسوس کریں گے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کتنی پریشانی میں تھی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. تو سب سے پہلے یہ میں بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور کیونکہ فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے سارے جو بچے تھے جو میل تھے ان سب کو قتل کرانا شروع کر دیا. پھر اس کو خیال یہ آیا، کچھ مشورہ دیا گیا کہ بھئی اگر یہ سارے قتل ہونے شروع ہو جائیں گے تو ہماری محنت مشقت کے کام کون کرے گا. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، انہیں اسٹریٹجی اپنی چینج کر دی، ایک سال قتل کرتے تھے اور دوسرے سال نہیں کرتے تھے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس سال قتل نہیں کرتے تھے اس دن کون پیدا ہوا، اس سال کون پیدا ہوا، حضرت ہارون. اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. اب حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھیں وہ اس چیز سے دوچار تھیں کہ وہ اپنے بچے کو بچانا بھی چاہتی تھیں، اور یہ ایک انیویٹیبل سی بات تھی کیونکہ گھر گھر تلاش کیا جا رہا تھا کہ جو لڑکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اب اس چیز کو سوچ کر کہ وہ والدہ کیسی کیفیت میں تھی، ہم اس آیت کو صرف زبان سے نہیں اپنے دل سے پڑھتے ہیں کہ کیسا وہ فیل کر رہی تھی. جی آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی سارا لیکن موو نہیں کر رہی تھی. جی اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، لیکن موو کر کے اگر آپ دیکھیں. جی موومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اسٹل ہے. آپ نے اس کے سلائیڈ شو پر شیئر کیا ہوا ہے.
جی میں اس کو اس طرح کر لیتی ہوں. اب صحیح ہے؟ ہاں جی ابھی نظر آئی ہے، چینج ہوئی ہے. جی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن میں بیان ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی امی موسیٰ کی طرف. یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ وحی کا لفظ استعمال ہوا تو وحی کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ اشارہ، اور اس سے مراد یہاں الہام لیا گیا ہے کہ دل میں بات ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتہ بھی ان سے کلام کر کے یا اس طرح کی بات بھی ہے، پر اس سے ہم یہ قطعاً معنی نہیں لے سکتے کہ وہ نبیہ تھیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کے قصوں میں یہ پڑھا ہے کہ فرشتوں نے آ کے عام اشخاص سے بھی کلام کیا ہے. تو ابھی تک ہم اس کا معنی صرف یہ لیتے کہ دل میں بات ڈالی، الہام مراد ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکامات دیے. اب ہم دیکھتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا ان اردی، دودھ پلاتی رہو اس کو، اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب زیادہ ڈر محسوس ہو تو اس کو پانی میں ڈال دینا. تو کیا احکامات ہو گئے؟ دودھ پلانے کا، اور جب زیادہ ڈر محسوس ہو تو پانی میں ڈال دینا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے منع فرمایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم خوف کرنا. خوف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندیشہ ہو، کوئی پریشانی ہو جو کہ فیوچر میں ہونے والا، اس سے ہم خوف زدہ محسوس کریں. اور ان کو کیا خوف تھا کہ میرا بچہ قتل ہو جائے گا. وَلَا تَحْزَنِي، اور حزن جو ہوتا ہے ایسا غم ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم غم کا باعث ہو جائے. مطلب ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب آپ پانی میں ڈال دیں تو یہ مت سوچتے رہیں کہ اب میں نے پانی میں ڈال دی، یہ میں نے کیا غلط کر دیا. تو نہ آپ ایکشن کر کے پریشان ہو، نہ آپ آگے کے لیے پریشان ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ان سے بہت ہی خوبصورت وعدے کیے ہیں. یہ کہا کہ میں آپ کے پاس لوٹا دوں گا اس کو، اور اس کو بناؤں گا رسولوں میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الہام کیا اس میں احکامات بھی ہیں اور ساتھ خوبصورت وعدے بھی ہیں، اور اس اللہ کی بندی نے ان سب پہ اعتماد کیا. اسی آیت سے ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. آپ سب لوگوں کو یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے لیسنز والی؟ کائنڈلی انمیوٹ کر کے جی بتائیں. بالکل آ رہی ہے. جی. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ہم سیکھتے ہیں انکنڈیشنل اطاعت. پہلا لیسن کہ جب کبھی حکم ماننا مشکل ہو تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے. دیکھیے پہلا حکم کہ دودھ پلاتی رہو، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. بچہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، اور ہم سب جو مائیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور وہ بریسٹ فیڈ بچہ ہوتا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کو آپ فیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہ تو کامنگ ٹیکٹک ہے، فائن. پر جب زیادہ ڈر محسوس ہو تو اس کو پانی میں ڈال دینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف وہ اللہ کا بندہ یا بندی کر سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کمپلیٹ ٹرسٹ ہو. اس کو یہ پتا ہو کہ میرے ہاتھوں میں تو میرے بچے کو وہ لے جا سکتے ہیں، پر جب میں نے اللہ کا حکم مان کر اس کو ڈالا یا اللہ پہ اعتماد کر کے وہ کیا جو رب نے کہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو جب اطاعت مشکل ہو تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو مشکل وقت میں بھی اطاعت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ sees him through. We trust his plan by believing that he knows and I know not. اور ان کو ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پورا یقین تھا.
इसी लिए तो उन्होंने अपना बच्चा मौत के कुएं से निकालने की कोशिश कर रही थी ना वो, कि आर्मी आके उसको कत्ल कर देगी, और उन्हें पानी में डाल दिया। तो अगर कोई सोचे कि हाँ वो तो फिर इस तरह डूब के ही मर जाएगा, पर उनको जो उनके दिल में रब ने बात डाली थी, जो इल्हाम हुआ था, उसमें उन्होंने जरा भी अतात में कोताही नहीं की। यहाँ मैं एक बहुत खूबसूरत आयत में मेंशन करना चाहती हूँ। सूरह तगाबन की आयत नंबर 11 है कि जब भी हमें कोई मुसीबत आती है तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला स्पेशली मोमिनों के बारे में फरमाते हैं, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मुसीबत नहीं आती बगैर अल्लाह के इज़्न की। अल्लाह सुब्हाना ताला की इज़्न से ही सब कुछ होता है, जो अच्छा होता है या बुरा होता है। पर उस स्टॉर्म के अंदर, उस परेशानी के अंदर ईमान की मजबूती की वजह से, रब पे यकीन की वजह से, रब से ताल्लुक की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला मुमिनों के दिल को हदायत देता है। और यहाँ हमें हदायत वो इल्हाम की सूरत में नजर आती है। जो दिल रब से जुड़ा होता है उसको मुसाइब की तूफान में राह मिल जाती है। होता है ना ऐसा कि जब बहुत ज्यादा परेशानी हो तो कुछ हम अल्लाह के बंदे देखते हैं कि वो इंतहाई काम होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत कड़ा थाम रखा होता है, रब पे ईमान का कड़ा। और जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनका वो ताल्लुक मजबूत नहीं होता। तो हमने क्या सीखना है कि रब से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि हम रिजल्ट्स तो अच्छे चाहते हैं, पर हम अपने एंड पे जो कमियां हैं उनको नजरअंदाज करते रहते हैं। बहुत खूबसूरत दुआ है जो सिखाई गई हमें है, अल्लाहुम्मा 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 अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अलहिमनी मुझे इल्हाम कर, रुश्दी मेरी समझ बूझ इल्हाम कर, व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। इस दुआ पे थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे कि जब हम परेशान होते हैं तो क्या होता है। अक्सर औकात हम ये कैफियत नोट करते हैं कि दिल में बहुत से वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वसवसे हमारे नफ्स की भी कुछ विस्पर्स होते हैं और कभी कभी शैतान की तरफ से होते हैं। पर हमें पता है ना कि जितना ज्यादा हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा तो क्या होगा, वो इल्हाम जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रुश्द की तरफ करता है वो स्ट्रांग होगा। अगर हम भी मूसा की मिसाल लें तो क्या एक माँ आसानी से अपने बच्चे को पानी में डाल सकती है? आप सब माएँ हैं, अपने आप से सवाल करें, अकल शऊर रखने वाली माँ ऐसे करेगी? पर वो ही माँ करेगी ना जिसको उसका रब से ताल्लुक इतना स्ट्रांग होगा कि उसको ये श्योर होगा कि ये मेरे नफ्स की विस्पर्स नहीं है, ये पैनिक में किया हुआ एक एक्शन नहीं है, ये जो मेरे रब ने मुझे हिदायत दी है उसकी अताअत है। तो हमने ये देखना है कि परेशानी में, मसाइब में हमारे दिल में क्या चीज स्ट्रांग होती है। वसवसे नो डाउट आते हैं, हर इंसान को आते हैं, पर इल्हाम स्ट्रांग होता है जो रब की तरफ से हदायत होती है, या फिर वो वसवसे जो हैं उनमें हम बह जाते हैं और हम इम्पल्सिव एक्ट करते हैं। फिर जो खूबसूरत सी बात इसमें मेंशन होती है वो ये है कि बशरी तकाजे के तौर पे वो अस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा, और उसका दिल खाली हो गया। खाली हो गया क्या मतलब? और कोई ख्याल ना रहा, सिर्फ बच्चे का ख्याल रहा जिसको उसने पानी में डाल दिया था। इनकादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। करीब था कि वो बयान कर देती, वो जाहिर कर देती कि मैंने क्या किया है। अगर वो जाहिर कर देती कि मैंने अपना बच्चा पानी में डाल दिया तो उसको ढूंढ के कत्ल कर देते। पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके दिल को धारस दी, थाम लिया। तो फिर हम फिर क्या देखते हैं
کہ جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں یا کسی قسم کی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول فلکچویٹ کرتا ہے. یہ ٹوٹلی نارمل ہے. فیئر میں ہمارا اللہ پہ توکل کم ہو جاتا ہے، پر اس کو دوبارہ سے رینیو کرنا ہوتا ہے. ہم سب جو ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے، پر اس کا علاج کرنا ہے. اور جن کا تعلق عام حالات میں رب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو تھام لیتا ہے. یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں. کوئی تسلی اس وقت اس ماں کو دیتا تو کچھ نہ کر سکتا، پر جب رب نے اس کا دل تھام لیا تو مسئلہ حل ہو گیا اور اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے جو بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، اس کو فرم کر دے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قلب جو ہے وہ ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سارے لوگوں کے دل ہیں وہ رب کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جسے چاہے جس طرف پھیر دے. تو ہم سب کو اپنے لیے ہر وقت یہ دعا کرنی ہے کہ جو فلکچویشنز ہوتی ہماری ایمان کی، جب ہم لوگ کبھی کبھی ایمان سے زیادہ گمراہی کی طرف قریب ہوتے ہیں اور ہمارا دشمن ادھر کھڑا ہوتا ہے ہمیں پھسلانے کے لیے، تو ہم دل سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، مجھے اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. جو چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز ہم کرنے لگتے ہیں کسی خوف سے، کسی وحشت میں، کسی پریشر میں، تو یہ دعا ہمارا ہتھیار ہے. ہر دعا جو دل سے کی گئی ہو وہ مومن کا ہتھیار ہے. جو شیطان ہر وقت ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور ہمارے دل کو بے قراری دیتا ہے، ہم اس رب سے مانگے جس کی انگلیوں کے دل کے درمیان میں ہمارے دل ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پانی میں ڈال کر یہ نہیں سوچا کہ بس میں نے توکل کر لیا اللہ تعالیٰ پہ، بس میرا کام ختم. ایسا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا؟ تدبیر کی. مطلب توکل یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤں. آپ نے اپنی سی کوشش ضرور کرنی ہے. کوششوں میں برکت ڈال کر اس کو کامیاب کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. مجھے اپنی کوشش پہ اعتماد نہیں کرنا، رب پہ اعتماد کرنا ہے، پر اپنے ہاتھ پیر ہلانے ہیں، اپنا ذہن استعمال کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ وقالت لأختیہ قصیہ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. اب دو ڈائریکشنز ان کو دی. ان کو یہ کہا کہ اس کا تعاقب کرو. قصیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فالو کرو انٹینٹلی، اور پر ساتھ کیا کرو؟ کوشش بھی رہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ نہ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو فالو کریں. مطلب اس پہ نظر بھی رکھنی ہے، پر آپ نے دوسروں کو اپنی طرف اٹینشن گین نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم تدبیر کریں، جب مسلمان نے تدبیر کرنی ہے تو کیا کرنا ہے کہ پلان ایسا بنانا ہے جس میں کیئرفل ہونا ہے، کوشش ہونا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے. اور یہ جو بہت خوبصورت حدیث ہے جس کے اندر ایک صحابی نے ایک شخص نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنا اونٹ باندھوں اور اللہ پہ توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں، مطلب میں اپنا پارٹ پلے نہ کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھو اور اللہ پہ اعتماد کرو. یہ نہیں ہے کہ پہلے باندھو اور پھر اعتماد کرو. اعتماد جو ہے وہ آپ کے دل کا فعل ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میں نے دل میں توکل ہے. توکل کا لیول
کوئی چیک نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، پر ایکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ نے اس کو باندھنا بھی ہے، اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ پہ اعتماد بھی کرنا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئے تو وہ رسی جو آپ نے باندھی ہے وہ توڑوا کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی کوشش پہ اعتماد نہیں، رب پر اعتماد کرنا ہے. اب اس پہ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہے کہ ایک بچہ جو کہ پانی میں ڈال دیا اس کی والدہ نے رب کا حکم مانتے ہوئے تو وہ نہیں ڈوبا. اور ہمیں اس قصص میں پتہ ہے نا، آخر میں فرعون جو کہ اس وقت بہت ایک سپر پاور کا بادشاہ تھا، اس پہ اس کی اتنی بڑی آرمی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا. تو ایک بچہ جو کہ ایک چھوٹے سے تابوت میں چلا جا رہا تھا، اس پانی میں نے اس کو نہیں ڈبویا کیونکہ رب کا حکم تھا. اور وہ جو لشکر تھا فرعونیوں کا، اور فرعون وہ اتنا مضبوط تھا، ظاہری طور پہ وہ بہت اکوپڈ تھا، پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ان کنٹرول، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا کہ وہ بچہ جب ان کو مل گیا تھا، وہ پارٹ جو کہ وہ فرعون کے دربار میں گیا اور ان کی جو وائف تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بنا کر پالیں گے، we'll raise it like our own son. تو پھر ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور انہوں نے اس کو اپنا لیا تھا. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت تدبیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، مطلب اس نے انکار کر دیا اس پینے سے. اور اس وقت وہ بچی جو کہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے جا رہی تھی، اس نے کہا کیا میں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ. مطلب اس نے ان کی کوالٹی بھی بتائی کہ وہ جو ہے سنسیئر بھی ہوں گے بچے کے ساتھ، اور اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ اپنی ماں کی طرف. تو یہ تدبیر ان کی بھی تھی، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. اور پھر جب دربار میں وہ خاتون آئیں جن کا وہ بیٹا تھا، تو اس کا دودھ اس کے لیے انہوں نے حلال کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف آل پلانرز. ہمیں کبھی کبھی پلان ایسا نظر آئے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں جا رہا، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الفتاح ہے، وہ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے ہمارا خیال تک نہیں جائے گا. وہ وہی رب ہے جس نے بنی اسرائیل جو کمزور تھی اس کے لیے سمندر میں راستے بنائے، اور وہ وہی رب ہے جس نے فرعونی جو طاقتور تھے ان کو اسی سمندر میں غرق کر دیا. وہ وہی رب ہے جس نے موسیٰ جو کہ ایک بچہ تھا، اس کو ایک تابوت میں وہ جا رہا تھا تو وہ اس کو نہیں ڈبویا. تو ہمیں جب کبھی پریشانی آنے لگے تو ہم اس کو دل سے کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہت ساری دعاؤں کے ان میں یہ بات آتی ہے، پر کیا ہم اس کو کبھی دل سے محسوس کرتے ہیں؟ بے شک اللہ میرا رب، علی اوپر، کل ہر شے چیز کے، قدیر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. یہ کلمہ جب ہم دل سے کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کہہ کے دیکھیں، ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے. وہ سارے خوف، وہ پریشانیاں، وہ غم بہت چھوٹے لگتے ہیں اس رب کے آگے جو القدیر ہے، جو قادر ہے، جو قادر مطلق ہے. وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز، ہر شخص کا دل، ہر آبجیکٹ
پانی، ہوا، سمندر، آسمان، زمین، سب شے اس کی اطاعت کرتی ہے. ہر چیز پہ پاور اللہ کی ہے. ہم کسی سے کیسے ڈرنے والے ہوں گے اگر ہمیں یہ پتا ہے اور اس کو ہم نے انٹرنلائز کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، تو میں کیوں کسی سے ڈروں، میں کیوں کسی سے پریشان ہوں. سورہ طلاق کے آیت کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں وَمِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہے نہیں، قطعاً نہیں. تو ہم نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تاکہ جب مصائب کا طوفان آئے تو ہمارا رب ہمارا دل تھام لے. بس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، مطلب وہ حزن نہ کرے کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو توکل میں کمی ہوتی ہے. ان سے جب وعدے کیے گئے اس پہ انہوں نے اعتماد کیا تھا، اس لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے وہی بچہ جس کو انہوں نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈالا تھا ان کے پاس آ گیا. اس پہ تھوڑی سی اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدے کیے اس کے علاوہ کس کس طرح سے ان کو کمپلیٹ کیا. سب سے پہلی بات کہ وہ بچہ جب ان کے پاس واپس آیا تو ان کو ایک طرح سے اس پیلس میں انہوں نے امپلائی کے طور پہ ہائر کر لیا کہ آپ جو ہے اس کو دودھ پلائیں گی. تو انہوں نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں تو میں یہاں نہیں آ سکتی، تو وہ بچہ ان کے پاس ہی لوٹا دیا گیا. پر کیونکہ وہ اجرت پہ ان کی دائی تھی، حالانکہ اصل میں وہ ماں تھی ان کی، پر ان کو اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے پر اجرت ملتی تھی. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں اس کو رسولوں میں سے بناؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو رسول بنایا، اور ہمیں پتا ہے کہ جو 5 اولو العزم من رسل ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی انہوں نے. باؤنٹیز اپون باؤنٹیز، یہ اس عورت کے لیے جس نے رب پہ توکل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بیٹا رسول ہے تو دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبی بنایا. تو ان کو کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیورز اپون فیورز دیے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، مصائب کے آنے کے باوجود اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو there are no sad endings for them. دنیا اور آخرت میں ان کو اجر ملتا ہے. آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اپنے قرآن میں، اور ان سے لیسنز لے رہے ہیں، ان سے توکل سیکھ رہے ہیں، ان سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے مصائب کا مقابلہ کیا جائے. یہ کم آنر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو شرف بخشتا ہے اور اپنے دوسرے بندوں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا دیتا ہے، جیسا کہ امی موسیٰ کی شکل میں ہم نے آج اسٹڈی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے ہم نے ان سے لیسن سیکھے ہیں ان کو ہم انٹرنلائز کرنے والے بنیں، اور جب ہم مصائب کا شکار ہوں تو وہ چیزیں ہمیں یاد آ جائیں. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے قوی اور ضعیف مومن کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں گے، اس سٹوری کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ بھی. تو ہم نے اس حدیث کو سمجھنا ہے، صرف ٹیکسٹ کو پڑھ کر گزر نہیں جانا، ہر ایک لفظ پہ غور کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کیونکہ ایک اسٹرانگ بلیور تھیں،
ان کا ریئیکشن کیا تھا, میرا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو سمجھنے کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا المؤمن قوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر, اور قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے اللہ کو, اور دونوں میں خیر ہے. مطلب کوئی بھی مومن خیر سے خالی نہیں ہے. میں آپ سب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, ہم خیر سے خالی نہیں ہیں. صرف جو قوی ہے وہ زیادہ محبوب ہے. تو ہم سب زیادہ محبوب ہونا چاہتے ہیں نا. جن ٹیچر سے میں اس حدیث کو سمجھ رہی تھی تو اس میں مجھے بہت خوبصورت ان کی بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ قوی جو ہے ایمان میں بھی ہے, پر ساتھ ہی ساتھ وہ جسم میں ہے, ذہنی صحت میں ہے, صلاحیتوں میں ہے. تو ہمیں ہر لحاظ سے قوی ہونا ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایک پختہ ایمان, قوی ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں پہ بھی کام کرتا ہے. اگر آج تک آپ نے ایسے نہیں سوچا تو سوچیں, کیونکہ ایک قوی مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو نفع دینے والا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت, اب ہم نے جیسے دیکھا ایمان کی فلکچویشنز ہر وقت ہوتی ہیں, وہ صرف اس بات کا رونا نہیں روتا رہتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا, میرے ساتھ وہ کیا ہوا. وہ دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے. وہ اپنے اندر دیکھتا ہے کہ کون سے ایسی صلاحیتیں ہیں, ان کو یوز کر کے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اور محبت حاصل کر سکتا ہوں انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک, اس چیز کی حریص ہو جاؤ جو تمہیں نفع دیتی ہے. نا جی مد پڑھ پڑھا تھا, جی مد پڑھی 2 حرکت مد اصلی, اس کے بعد اس کی دوسری جی جب حریص ہوں گے آپ اپنی جو چیز آپ کو نفع دیتی ہے, تو پھر کیا ہوگا, آپ کسی چیز کے حریص ہوتے ہیں تو پھر بہت آپ ایگر ہوتے ہیں, اس چیز کو کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اگین جب آپ کوشش کریں گے تو آپ نے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, اللہ سے مدد چاہنی ہے, اللہ سے ہیلپ چاہتے ہیں ہم. وَلَا تَعْجِزْ, اور ڈونٹ گیو اپ, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے لیزی نہیں ہونا. عجز جو ہے وہ گیو اپ کرنے کے سینس میں بھی آتا ہے اور لیزی ہونے کے سینس میں بھی آتا ہے, دونوں چیزیں نہیں کرنی. اور آخر میں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جیسے ریزلٹس آپ چاہتے ہیں ویسے ریزلٹس نہ آئیں تو پھر کیا کرنا ہے, یہ نہیں کہنا کہ ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, ایسا کر لیتا تو ایسا ہو. کیا خوبصورت کلمہ سکھایا جا رہا ہے, قدر اللہ وما شاء فعل, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر کیا جو وہ چاہتا ہے. مطلب یہ کلمہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا پلان ٹرسٹ کیا, ہم نے کوشش کی, ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, پر ریزلٹس ویسے نہیں آئے جیسے ہم چاہتے تھے, تو قدر اللہ, اللہ نے مقدر کیا وہ جو وہ چاہتا ہے. ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا یا ویسا کیا ہوتا, تو یہ کیا کرتا ہے, شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت حزن کرتے رہیں کہ ہم نے یوں نہیں کیا تو وہ نہیں کیا, اس لیے ہمارے سے نقصان ہوا, اور اس وجہ سے ہمارا تقدیر پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر اگین ہم ویک بلیور ہوتے ہیں یا اسٹرانگ بلیور ہوتے ہیں, ہمارا ایمان ہی کمزور کر دیتا ہے وہ, جب ہم اس بات میں پڑے رہتے ہیں کذا و کذا کانا کذا و کذا, ایسا کیا ہوتا ہے, ایسا کیا ہوتا, ایسا ہوتا یا ایسا ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ سے دور کرتی ہے اور شیطان کے چنگل میں پھنسا دیتی ہے. تو ہم نے اگین اس کو اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے, گین اسٹرینتھ. آپ اپنے لیے لکھ لیں کہ میں نے کیسے قوی مومن بننا ہے, میں نے کیسے اپنا ایمان اسٹرانگ کرنا ہے, میں نے کن صلاحیتوں پہ کام کرنا ہے, تاکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں.
ساتھ ہی ساتھ ایک ویژن رکھنا ہے, ایک ڈریم رکھنی, ایک ٹارگٹ رکھنا ہے. میں کسی چیز میں علم میں کم ہوں, عمل میں کم ہوں, اس کے ٹارگٹ سیٹ کرنے, اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہنا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر اعتماد نہیں, رب پہ اعتماد, رب سے مدد طلب کرنی ہے. اور ساتھ یہ کہ میں نے جب مجھے لگے کہ چیزیں ایسے نہیں ہو رہی, میں نے گیو اپ نہیں کرنا, کوشش کرتی رہنی ہے, کسل کا شکار نہیں ہونا, سستی نہیں کرنی. یہ سب چیزیں میرے پلان آف سکسیس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے بتائی ہیں. یہ خاص میسج میرے لیے ہے, تو ہم نے اس کو اپنے لیے لینا ہے. اور ساتھ یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جب ویسا رزلٹ نہ آئے جیسا میں نے سوچا تھا, تو اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کا پلان ورک کر رہا ہے. جیسے کہ انہوں نے پریشانی میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بچے کو تو پانی میں ڈال دیا تھا, پر اللہ کا کیسا خوبصورت پلان تھا کہ پانی کو ہمت نہ ہوئی اس بچے کو غرق کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس نے ساری دائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا. یہ صرف میرا رب ہی کر سکتا ہے نا, کسی اور کے پاس اتنی قدرت ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان جب ان ایکشن ہو تو شروع میں ہمیں مشکل حالات لگیں بھی, but trust in Allah سبحانہ تعالیٰ, have full faith that he will see us through. اور پھر شیطان سے بچتے رہنا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم غمزدہ ہوں اور سوچیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. یہ دو خوبصورت کلمات ہیں, دعائیں ان کو کہہ لیں, مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں کہ ہم ان کو ایسے یوز کریں جیسے پازیٹیو افرمیشنز ہوتی ہیں. جیسے ہم اپنے آپ کو ہر وقت کہتے رہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ میرے لیے کافی ہے, وہ کتنا بہترین کارساز ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے کہے تھے. تو ان کو ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, پر انہوں نے کہا اللہ میرے لیے کافی ہے, وہ میرا کارساز ہے. تو اگین ہم جب پازیٹیو افرمیشن کرتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیت پہ, اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں بیٹھ کرتے, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ جو خوبصورت سی دعا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ, کافی ہے میرے لیے اللہ, لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں اس کے سوا, علیہ توکلت, میں نے اس کے اوپر توکل کیا, ورب العرش العظیم, وہ عظمت والے عرش کا رب ہے. تو جب میں یہ کلمات کہتی ہوں دل سے, تو پھر میرا دل جو ہے وہی والی کیفیت ہو جاتی ہے, ربطنا, اللہ تعالیٰ میرے دل کو تھام لیتا ہے, وہ ذات میرے دل کو تھام لیتی ہے. تو پھر کیسے مجال ہوگی میرے دل کی کہ وہ الٹ پلٹ ہو, وہ فرم ہو جائے گا, وہ میرے دل کو تھام لے گا. تو پھر میں کسی بھی پریشانی سے فیز آؤٹ نہیں کروں گی. تو انشاءاللہ جب یہ کلمات آپ پڑھیں تو دل سے پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوبصورت دولت جو حسن ظن باللہ کی ہے, اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے. کیونکہ یہ ایک لائٹ ہے, جب ہم اللہ پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کی, اس کے دینے میں خیر ہے, اس کے روکنے میں خیر ہے, اس کے ٹیمپرلی جو ہمیں مصائب نظر آ رہے, کبھی کبھی مصائب جو ہیں ان میں بھی خیر ہوتی, اس سے گزر کر ہم اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آگے کے حالات کا مقابلہ کر سکیں. جب ہم ہر چیز میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میرا رب جو دیتا ہے اس میں خیر ہے, جو لیتا ہے اس میں خیر ہے, مجھے کسی چیز کے لیے ٹرین کرتا ہے اس میں خیر ہے, کسی کو آسانی سے مل گیا, مجھے مشکل سے ملا, اس میں بھی میں بدظن نہیں ہوں, بدگمان نہیں ہوں, کیونکہ right thing, right timing, only اللہ knows. اور یہ صرف قوی مومن جس کا ایمان مضبوط ہو
اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے. جزاک اللہ خیر. میں صرف آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب ہم جب یہ سوچ چکے ہیں کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کرنا ہے تو ہمیں صلاحیتوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بہت سارے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت اچھی اوتھینٹک نالج مل جائے گی جسٹ بائی دا کلک آف اے بٹن. تو پلیز ان موقعوں کو یوز کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور یہ جو ہمارے اوقات ہیں ہمارے خلاف حجت نہ ہو جائیں, یہ حسرت نہ بن جائیں کہ جو لمحات ہیں ہم نے کچھ جانے بغیر ہی گزار دیے. وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی, بلیو یو می یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حسرت بن جائیں گی اگر ہم نے ان کا اچھا استعمال نہ کیا. ایک بہت اچھی ایپ ہے الہدا ای لرننگ ایپ کے نام سے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کورسز موجود ہیں, تعلیم القرآن جس میں ڈیٹیل ترجمہ, تفسیر اور تھوڑا بہت عربی گرامر بھی بتائی جاتی ہے, فقہ کی چیزیں بھی, بیسک فقہ بھی کور کی جاتی ہے, صحیح البخاری کا کورس ہے, پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ کورسز ہیں اور بہت ہی خوبصورت کورسز پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, قرآن مجید کے فضائل اور آداب سے ریلیٹڈ ہیں, انگلش میں بھی موجود ہیں, اردو بھی میں موجود ہیں, اور جلد ہی اس ایپ کے اندر یہ لنک ہو جائے گا زوم کے ساتھ. تو پھر آپ صرف اپنی پیس پہ نہیں سن رہے ہوں گے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے جب ہم گروپ کے اندر کوئی چیز اسٹڈی کرتے ہیں تو زوم کلاسز بھی اس کے ساتھ لنک کر دی جائیں گی. انشاءاللہ کسی قسم کی اور انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. آپ گروپ میں گروپ کھول دوں گی, اس میں آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کوشش کیجئے جس بھی لیول پہ جس طرح سے بھی واٹس ایپ کورسز کے تھرو اپنی اور بیس سے اوتھینٹک نالج کے ساتھ جڑ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں, کیونکہ ایمان جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے, وہ اسی لیول پہ نہیں رہتا. جیسے اللہ کے ذکر کی محفلیں, جیسے آج ایک محفل ہم نے سجائی تھی, کوشش کی تھی, اس میں ساتھ ہونے سے جو سیکھتے ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ اچھی کمپنی رکھتے ہوئے اس طرح کی محفلوں سے جڑے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارا کچھ ہم لوگوں نے یہاں سیکھا اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اسی طرح تھام لے, ہمیں توکل عطا کر اور ہم لوگوں کو وہ ہمت دے کہ ہم تدبیر بھی کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں. آمین. اوور ٹو سسٹر نائلہ ناؤ. انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو ریویو کرائیں گی, تھوڑے سے کوشچنز آپ کے ہوں گے اور آپ لوگوں کی ریفلیکشنز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو سسٹر نائلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین ثم آمین. جی تھوڑے سے ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں اور کوسچنس کی فارم میں کہ کیا کیا آج ہم نے کیا. سب سے پہلے جیسے ہم نے آج نیت کی امپورٹنس پہ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا. سسٹر نائلہ آپ اپنی اسکرین شیئر کر دیجیے گا. جی ٹھیک ہے, میں کر دیتی ہوں. جی ابھی آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے میری اسکرین؟ مجھے جی تو ہو نظر رہی آ ہے. رہی ہے. جی الحمدللہ. جی جیسے آغاز جو ہے آج ہم نے نیت سے کیا کہ نیت کی کیا اہمیت ہے.
ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں ارادہ یا خیال ہوتا ہے، اور اس ارادے یا خیال کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ارادہ یا خیال نیک ہوگا تو ہمارے کام پہ ہمیں اچھی جزا ملے گی، اور اگر ہم ویسے ہی کوئی کام شروع کر دیں تو کام تو ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں اس پہ کوئی جزا نہیں ملے گی. وہ دنیا کا کام جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. لیکن اگر ہم اس پہ ایک اچھی نیت کر لیں، آخرت کے لیے نیت کر لیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارا کام بھی ہوگا اور ساتھ میں وہ ہمارے لیے آخرت میں سیف بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے ذکر کا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بخشش ہوتی ہے. بینگ ہیومن، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دیں. ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے یہ ہمیں دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. سسٹر نائلہ کائنڈلی اپنی اسکرین کو موو کرتی جائیں تاکہ سب لوگ کوشچن دیکھ سکیں، اور اگر آپ کوئی سوال کریں یا بات کریں تو ان کو پتہ چلے. جی، میں ابھی اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی. جی جی صحیح. ابھی کویسچنس ہیں کچھ، تو آپ لوگ جو بھی آنسر کرنا چاہیں تو کائنڈلی آپ ہینڈ ریز کر لیجیے گا. ہمارا پہلا جو کویسچن ہے وہ نیت کے بارے میں ہے. جی، نیت سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی اس کو آنسر کرنا چاہے تو. جی سسٹر قرت. السلام علیکم. جو ادھر سے مجھے سمجھ آیا نیت سے یہی کہ کوئی بھی کام ارادہ کرنا کسی بھی کام کا کہ میں نہیں کس انٹینشن سے کر رہی ہوں، مجھے یعنی اگر مجھے اللہ کی طرف سے بس حکم ہے تو میں نے کرنا ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں بھی آ رہا تو میں نے اس کو ماننا ہے. جی صرف اللہ کے لیے. جی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جی نیت بیسیکلی کسی بھی کام کی، مطلب ہم آپ کہہ لیں کہ اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں نا، نیت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم دل میں کسی بھی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور لیکن جب ہم اس کو ذرا عبادات کی سینس میں لیتے ہیں تو پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم کسی بھی نیک کام کو جب ہم اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ اس نیک کام کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. اور یہ ہم دنیاوی معاملات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور عبادات جو ہیں اس میں تو یہ لازمی ہے. جی، اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہمارا ہے. جی 1 منٹ میں چارٹ میں سے پڑھنا چاہوں گی. سسٹر عظمیٰ شریف نے آنسر کیا ہے، دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے. بارک اللہ فیک. میں انشاءاللہ چارٹ میں سے اگر کوئی لکھے گا تو وہ میں پڑھ دیا کروں گی. جی جزاک اللہ خیر سسٹر سارا. ایکچولی میرے پاس چیٹ جو ہے نا وہ اس پر اپیئر نہیں ہو رہی تو مجھے تھوڑا سا اس میں ہو رہا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کویسچن جو ہے اس میں سے اگر آپ کوئی رپلائی کرنا چاہیں تو. جی، کیا نیت صرف عبادت کے لیے ضروری ہے؟ ویسے تو ہم نے اس کو خیر ابھی کر لیا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی رپلائی کرنا چاہے تو کائنڈلی. جی سسٹر طاہرہ. سسٹر طاہرہ کائنڈلی آپ انمیوٹ کر کے خود کو. جی السلام علیکم. چونکہ جیسے ہم سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم نے سیکھا بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، کہ ہر کام ایک مومن کا جو کسی کام یعنی کرتا ہے وہ تو کرتا ہے وہ عبادت میں ہی آتا ہے. جو عبادات یعنی ہم اچھا کھانا، طیب کھانا کھائیں، لوگوں کو کھلائیں یا مدد کریں تو یہ عبادات میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر عبادت میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہوگی تو نیچرلی وہ عبادات ہی بن گئی ہماری. جی بالکل. ہمارے معاملات جو ہیں اگر ہم ان میں بھی نیت اللہ کی رضا حاصل کر لیں جی تو وہ معاملات. ہاں معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے. جیسے آپ نے کھانا پکانے کی اگزامپل دی ہے، اسی طرح سے سونا تو ہم نے ہوتا ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے نیت اچھی کر لیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں گی تو کیا ہے کہ پھر ہمیں اس
ہمارے دنیاوی کام کے لیے بھی ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. جیسے ہمیں وہ حدیث یاد ہے کہ اس نے کہا کہ مکان بنایا تو ایک کھڑکی بنائی کہ ہوا آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ کھڑکی بنائی ہے تو پھر اذان کی بھی آواز آ جائے گی، تو پھر دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی یاد بھی آ جائے گی. جی بالکل. مطلب آپ دیکھیں کہ نیت کا فرق جو ہے وہ آپ کے عمل کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر. جی نیکسٹ کوسچن جو ہے یہ حدیث کے ریفرنس سے ہے جو ہم نے پڑھی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیے گئے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ جی اگر کوئی رپلائی کرنا چاہے تو طاہرہ، کوئی اور؟ ادروائز پھر سسٹر طاہرہ آپ بھی رپلائی کر دیں. میں ہینڈ نیچے نہیں کر سکی، کوشش کرتی ہوں. یہ معاف کر. اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں جی. دراصل ذکر تو ایک یاد ہے، اور ذکر زندگی بھی ہے، یعنی دل کو زندہ رکھتا ہے نا. یہ ذکر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے دل کو مردہ نہیں ہونا چاہتا. تو دل کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے بھی ہے. جو رسی کا ہے نا، رسی پکڑے رکھو، تو اللہ اور اللہ کی کتاب سے رسی پکڑنے کا کہا. تو اس لیے وہ ذکر سے ہمیں اللہ یاد رہے گا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جسم میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز چہرہ ہوتا ہے. آپ چہرہ آپ کے جذبات کا وہ ہوتا ہے، ظاہر کرتا ہے. تو چنانچہ اللہ کے چہرہ سے مطلب یہ کہ ہم نے پورے اللہ کو چاہا ہے، ہم نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی، اپنے جسم کی سرایت کرنے والا خون سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یعنی اگر ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تم بخش دیے گئے ہو. یعنی ذکر کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی بخشش ہو جاتی ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے، کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں ڈھل جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے. نیکسٹ ہے ہمارا کیا گیا عمل اور نیت کی بغیر کیا گیا عمل برابر ہیں. جی سسٹر سعدیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جو جیسے اس لیکچر سے پہلے تھوڑا سا جو مجھے پتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ نیت مطلب یہ دونوں عمل برابر نہیں ہے، کیونکہ نیت جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے ابھی اوپر والے آنسرز میں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. جیسے ایک ارادہ ہے کہ وہی جیسے آنٹی نے بھی بتایا کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا تو ہے، لیکن اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا پھر اجر آپ کو آخرت تک لے جاتا ہے. اگر ویسے آپ نے وہ کام کیا تو وہ کام مطلب دنیا میں ہی رہ گیا نا، دنیا کے لیے آپ نے کر کے ختم کر دیا. جیسے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے نیک عمل کر لی، مطلب کوئی بھی عمل آپ نے کر لیا، لیکن اگر آپ اس میں یہ شامل کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا جیسے جو اس کا فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ تو یہ پھر برابر نہیں ہوں گے نا دونوں. نیت والا عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کی جیسے آپ کو آخرت تک بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو نیت کے بغیر ہے پھر اس کا وہ تو دنیا میں ہی جو آپ کو اس سے جو بھی فائدہ پہنچنا ہے. جی بالکل، کیونکہ نیت کا فرق جو ہے اس کے فرق کی وجہ سے اجر میں فرق آ جاتا ہے نا. ایک ہی عمل ہے لیکن دو مختلف نیتوں کے ساتھ اگر کیا گیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل قبول ہو جائے اور ایک عمل جو ہے وہ رد ہو جائے. اور یہ چیز جو ہے یہ نیت پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے ابن مبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے، کہ بظاہر بہت اچھا عمل ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، صرف دنیا کا چاہنا ہوتا ہے، یا شہرت یا دکھاوا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شہرت یا دکھاوا مل جاتا ہے ہمیں، پر کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں پھر ہمارے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. تو نیت کے ساتھ کیا گیا عمل اور نیت کے بغیر کیا گیا عمل دونوں میں بہت فرق ہے. جی نیکسٹ ہے دو ہیں اکٹھے، کیا وہی صرف پیغمبروں پر ہی نازل ہوتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وحی کی گئی وہ کس صورت میں تھی؟ جی اس کو کون رپلائی کرے گا یا کون اس کے بارے میں بتائے گا؟
سسٹر قرۃ العین اینڈ سسٹر سعدیہ. جی سسٹر قرۃ کائنڈلی آپ. ہم، وہی کے بارے میں جیسے اسی لیسن میں بھی ہم نے سنا کہ وہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ فرشتہ ہی آئے، اور آلدو یہ بھی ہوتی ہے کہ فرشتہ آئے اور کہے، اور یہ بھی ہے کہ دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، تو وہ بھی وہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہی میں نے ایک کویسچن جب یہ سن رہی تھی تو میں نے بھی کویسچن ایک کرنا تھا کہ یہ تو وہی چلیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں دل سے کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے جو آپ کر لیتے ہیں، دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو بات حضرت موسیٰ کی مدر کے بارے میں کہی گئی تھی کہ ان کو کیا یہ بھی پھر یہ تو چلے خیال ان کے دل میں آ گیا کہ بچہ تو انہوں نے ڈال دیا پانی میں، لیکن یہ خیال کہ غم نہ کرو اور حزن نہ کرو، یہ بھی خیال ہی ان کے دل میں آیا تھا یا کسی نے آ کے ان کو تسلی دی؟ کیونکہ ایسے تو بندہ اپنے آپ کو ہی کہتا رہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جیسے کہ اگر کوئی فزیکلی بندہ کسی اینٹی کو دیکھ لے اور وہ اس کو کہے کہ تم پریشان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ میں یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ بھی خیال ہی بس ان کے دل میں آیا تھا. اور بہرحال یہ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی کہ کافی طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں، اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے دل میں بھی بات پھونک دی جاتی ہے تو وہ بھی وہی ہی ہوتی ہے. جی مطلب وہی جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں نا. وہی کا بیسیکلی تو ہوتا ہے کہ کوئی خفیہ اشارہ یا کسی کو بہت تیزی سے پیغام پہنچا دینا، تو لیکن وہی کی ڈفرینٹ فارمس ہیں، جیسے پیغمبروں پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بعض اوقات آپ کے دل میں خیال ڈالا گیا یا آپ کو خواب میں جو ہے وہ بشارت دی گئی، سچے خواب ہوتے تھے. یا اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اینجلز جو تھے یا فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں آپ کے پاس آیا. تو مختلف فارمز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بات ڈال دی گئی. اور جیسے سسٹر سارہ نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ نے کہا کہ فرشتہ آ کے کلام کر کے گیا تھا، لیکن مطلب زیادہ تر اسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بات ڈال دی گئی. تو دل میں جو ہے وہ مختلف خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس کو ہدایت دیتا ہے تو پھر صحیح خیال جو ہے وہ اس کے دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے. مطلب شبہ جو ہے یا آپ کہہ لیں کہ وسوسہ جو ہے وہ بھی دل میں آتا ہے انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ جو ہے وہ پھر آپ پہ قابو نہیں پاتا. آپ کے دل میں جو پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ آپ کہہ لیں وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے. لیکن اگر سسٹر سارہ جو ہیں شی کین ریپلائی. جی میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے، پر آپ اس بات کو منظر کے دونوں آراء موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کی سچویشن ان کے سے وہ کریں نا حضرت مریم سے بھی کمپیئر کریں کہ ان کو جب ان کے اندر القاء کیا گیا تب بھی فرشتے نے آ کے ان سے کس طرح کلام کیا تھا، اور پھر اس طرح کی فارم میں آیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ مطلب اللہ کی پناہ میں مانگتی ہوں، اور مطلب وہ پریشان ہو گئی ان کی پریزنس سے. اور پھر جب وہ لیبر پینز میں تھیں تب بھی ان کو تسلی کیسے دی گئی تھی. تو وہ بھی ان کو بھی کچھ لوگ جو ہیں کچھ کلاسیکل تھاٹس کے رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نبیہ ہو گئیں، حالانکہ حضرت مریم کا تو 2 دفعہ ذکر ہے نا کہ ایک دفعہ ایکسٹریم پین پریشانی میں، اور جب بشارت والی شروع والی چیز تھی اس میں بھی ان سے کلام کیا گیا. پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ تو فرشتے کی فارم میں تھا تب بھی وہ نبیہ نہیں تھی، پر اس میں یہ کلیئر نہیں کی گئی بات. پر اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، میں جب وہی لفظ کو دیکھتی ہوں نا تو قرآن میں شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا ڈائریکشنز دیں، اس کے دل میں کیا ہدایت ڈالی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا جو این والی آپ نے بات کی، جو کنسول کرنے والی بات ہے، یہ الہام کا حصہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر حکم دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ کنسولنگ والی چیز نہ ہو، یہ تو وہی چیز ہے جو دل کو پکڑتی ہے، دل کو جماتی ہے. کہ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا جی آپ غم نہیں کریں، یہ چیز تو یہ اس کا پارٹ غم نہ کریں اور آگے کے لیے بھی خوفزدہ نہ ہوں، یہ اس کا پارٹ ہے کیونکہ وہ عمل آسان کر دے گی. کیونکہ وہ خوف ہی جو ہے وہی تو روک رہا تھا ان کو اپنے بچے کو پانی میں ڈالنے سے یا پریشان ہونے کہ میں کیا کروں. تو یہ اس کا وہی کا پارٹ تھا تاکہ انہی الفاظ سے انہی چیزوں کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھام لیا. کیونکہ ہم پریشانی میں ہم اضطراب کا شکار ہوتے ہیں نا،
تو مجھے یہ بہت خوبصورت بات لگی کہ وہی کا حصہ تھا یہ کنسولنگ والا پارٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح جما دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر سارا. جی امید ہے سسٹر قرۃ آپ کو آپ کا آنسر جو ہے وہ مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سسٹر طاہرہ شیخ کے بارے میں ایکسپلینیشن لگتا ہے کرنا چاہتی ہیں. وہ بہت واضح کرتی ہیں, ذرا میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ذرا میں ہاں explain جی کر دیں. جزاک اللہ خیر. میری سمجھ میں آئے جو کوشچن رکھے نا دونوں یہی واضح کر رہے ہیں ڈفرینس کیا ہے وہی پیغمبروں میں, یعنی وہی کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ پیغمبروں کی ملتی ہیں, بھلا وہ الہام ہو یا ان کو فرشتہ دکھائی دے یا وہ کلام کریں اللہ سے. لیکن جہاں والدہ کی بات آئی ہے تو ان کو صرف الہام ہوا ہے, یعنی ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے وہ چیز القا کی ہے, مگر ان کو اسی لیے وہ نبیہ نہیں تھی, اسی لیے مریم بھی نبیہ نہیں تھی. ان کو اس طریقے سے وہی نہیں آئی جس طرح کے پیغمبروں کو آتی ہے. یہ فرق ہے. ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو چیزیں دل میں ڈال دیتا ہے وہ الہامی چیزیں ہی ہوتی ہیں. اگر ہماری عبادات اور ہمارے تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے تو واقعی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں ابھی آپ نے یہ جو بات کرنی ہے کر کے رہنی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ڈال دی ہوتی بات. لیکن وہی جو ہے وہ صرف پیغمبروں وہ اچھا پیغمبروں کے ساتھ وہی کی ساری صورتیں ہیں, ہمارے ساتھ صرف القاء و الہام ہے. یہ فرق ہے میں سمجھتی ہوں. جی ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ وہی چیز آ گئی پھر سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کو کہا اور کن باتوں کا ان سے وعدہ کیا تھا؟ سسٹر سعدیہ آپ. حضرت موسیٰ کی والدہ کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے جو بچہ ہوا ہے جو حضرت موسیٰ تھے ان کو دودھ پلانے کا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے کوئی آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے تو آپ پھر اسے دریا میں بہا دیں, جیسے کہ وہ سینیریو چل رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی ساتھ کہا وہی بات کہ آپ نے غم نہیں کرنا اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ یہ جیسے یہ والے کام پورے کرتی ہیں تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور اسے نبیوں میں سے کریں گے. آپ نے بالکل پوائنٹس جو آپ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا. دودھ پلانے کا ان سے کہا, پھر ان کو کہا کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو پھر دریا میں ڈال دیں, پھر خوف نہ کریں اور غم نہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس لائیں گے اور ان کو پیغمبر بھی بنائیں گے. سسٹر سعدیہ آپ نے کوشچن لکھا ہوا تھا کہ القاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ القاء کا مطلب ہوتا ہے کہ بات دل میں ڈال دی جائے نا. جی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے, قرآن سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کردار کی کن خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ جی سسٹر سعدیہ کوئی اور؟ سسٹر عظما کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر عظما کائنڈلی آپ. جی اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کا جو کردار تھا, ایک تو توکل ان کا کہ کس قدر اللہ کے اوپر ان کا ایمان تھا. یہی جو ابھی پریویس بات سے ریلیٹڈ کہ وہ نبیہ نہیں تھیں, ان کے صرف دل میں یہ بات آئی. اور جب سٹارٹنگ ہم یہ لیکچر سن رہے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہی چیز ہمارے آج کل کی ماؤں کے دل میں ڈالی جائے تو ہم کبھی بھی اس چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ ہر ایک کو اپنا بچہ کس قدر عزیز ہوتا ہے. تو یہ کس قدر ان کا ایمان کامل تھا کہ انہوں نے ان کے دل میں الہام اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف کیا تو انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا. تو ان کا جو توکل تھا اللہ کے اوپر وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. جی بالکل خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کو پورا یقین تھا, اسی لیے تو مطلب اتنے چھوٹے بچے کا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس یقین اور توکل کی وجہ سے ہی انہوں نے دریا میں ڈال دیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا مطلب آپ کا یقین زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا عمل جو ہے وہ اچھا ہوتا جاتا ہے. سسٹر نائلہ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی. ایک سسٹر کا بہت خوبصورت کوشچن آیا ہے پرائیویٹ چیٹ میں, تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ اسی کوشچن سے ریلیٹڈ ہے تو ہم ذرا اس کو بات اس پہ کر لیں کہ دیکھیے وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی جن سے رب سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا,
उस वक्त जो परेशानी में अल्लाह ताला ने उनका दिल थाम लिया और उनके दिल में एक राह सुझाई, उनको एक इल्हाम किया। पर अगर हम आज के ज़माने में देखें कि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बहुत तरह के ख़तरात से हम लोग जो हैं वो घिरे हुए हैं। बहुत सारे जो हैं वो हम लोगों को होते हैं, गलत कंपनी की, गलत चीज़ों में पड़ जाना, गलत सोहबत से रिलेटेड, हराम हलाल के इश्यूज से रिलेटेड, हमें हर तरह के मसाइब अंदेशे होते हैं अपनी औलाद से रिलेटेड। तो हमने उनके जब रोल मॉडल को फॉलो करना है तो हमने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि तवक्कुल अलल्लाह जो है उसके साथ साथ तदबीर, हमने तदबीर भी करनी है, हमने कोशिश भी करनी है, अपनी सी कोशिश करनी है, पर एतमाद किस पे? अल्लाह की ज़ात पे। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, उनको आदाब सिखाने हैं, उनको दीन की तालीम देनी है, उनको अच्छा माहौल देना है, उनके लिए दुआ करनी है, ये सब तदबीर का हिस्सा है। और नताइज किसके हाथ में है? उसी रब के हाथ में जो कि जिसके लिए हमने पढ़ा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो तदबीर जो है वो हमारे हाथ में है, हमने करनी है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि मुझे क्वेश्चन उनका बहुत खूबसूरत लगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, तो हम अपने लिए सोच लें। और मैं चाहती हूँ रिफ्लेक्शंस पार्ट में ज़रूर सिस्टर्स शेयर करें कि हम जो हैं वो तवक्कुल तो करते हैं अपनी औलाद पे, हिफाजत से रिलेटेड भी, पर हम दुआएं भी पढ़ते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। तो अगर कोई ज़रूर शेयर करना चाहे तो रिफ्लेक्शन सेक्शन में वो ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सिस्टर नाइला आप कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर सारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके दिल को हिदायत देते हैं और हमें हिदायत पाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, आयत की रेफरेंस से है जी। सिस्टर कुर्रतुल ऐन, सिस्टर आप रिप्लाई करेंगे प्लीज? जी, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ना उस दिल को हिदायत देता है जो जिसमें तकब्बुर ना हो, जिसमें बिला वजह का इनकार ना हो और फितरत सलीम पर हो दिल, सच्चाई को एडमिट करने के लिए जिस दिल में जगह हो उस दिल को अल्लाह ताला हिदायत देता है और फिर सच्चाई उस दिल में जड़ पकड़ती है। फिर उसको सारी चीज़ें भी नज़र आने लग जाती हैं कि सारे साइंस भी उस तरह के नज़र आने लगते हैं। लेकिन जिस दिल में जगह ही नहीं होती ना और वो इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो यही देखना चाहता है कि नहीं ये नहीं हो रहा, मेरी सोच को जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, फिर उसको उसी तरह की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। वो उन्हीं पॉइंट्स को फिर देखता है, वो उसका अपना जो पॉइंट है वो कंसोलिडेट होता जाता है। वो फिर हिदायत नहीं पकड़ता, फिर वो दूसरे रास्ते पर निकल जाता है, क्योंकि जो वो देखना चाह रहा होता है फिर अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक में कहते हैं, फिर अल्लाह ताला भी उसको भी वही दिखाते रहते हैं। लेकिन जो दिल के अंदर जगह होती है ना, वो सच्चाई को एडमिट करने की, सही तरह से देखने की, वो फिर सच्चाई पा लेता है। अल्लाह ताला भी उसको हिदायत दे देते हैं। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, जो एरोगेंस नहीं जिसमें होती, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, सुन के जो कबूल भी करने का जो है उनकी नीयत होती है, एतराज़ करने की नहीं। अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, फिर खलूस होना चाहिए दिल में। और सबसे बढ़ के ये कि इंसान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए और अपनी कोशिश पे ही नहीं एतबार करके बैठ जाए, बल्कि साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसको दुआ भी करते रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। जी सिस्टर नाइला, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि मैं चैट में से पॉइंट्स पढ़ दूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सिस्टर अनीला इर्म ने लिखा, हदायत जो चाहता है, मतलब वही बात है कि जो चाहता है कि उसको हदायत मिले। ये सिस्टर का नाम क्लियर नहीं है, सुभान अल्लाह के नाम से हैं, जो अल्लाह दे रुजू करे कल्ब मुनीब, उसको हदायत मिलती है माशाल्लाह। और जिसके दिल में तकवा हो, अल्लाह उन्हें हदायत देते हैं जो वाकई चाहते हैं सीधे रास्ते पर आना। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात मुझे लग रही है कि ये बात बिल्कुल उनको समझ ये आ रही है कि हदायत का ताल्लुक ये है कि जब वो है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला मोमिन के दिल को हदायत करते हैं। तो मोमिन कौन होता है? मुस्लिम वो होता है जो सबमिट करे, मोमिन वो होता है जो उससे हायर लेवल पे होता है, उसकी सबमिशन ज्यादा होती है, वो रुजू करने वाला रब से ज्यादा क्लोज होता है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہدایت دے. میں چاہتی ہوں کہ پلیز سسٹرز آپ سب لوگ شیئر کریں، کیونکہ اس طرح سے ہم لوگ یہ میسج جو ہے جو آپ سب لوگوں سے ہم سب کو بھی بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر سارہ. جی، کیا انسان کا خوفزدہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کی کمی کی نشانی ہے؟ یہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو شروع میں قصہ پڑھا ہے اس میں یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیا گیا تھا. آپ میں سے کون اس کو؟ جی سسٹر شاہ. سسٹر سارہ آپ اگر کائنڈلی انمیوٹ کر دیں، میں ٹرائی کر رہی ہوں. جی ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا رہا، بہت اچھا ریمائنڈر ہمیشہ کی طرح، اور ہم سب مائیں ہیں کسی نہ کسی سٹیجز کے اوپر ہیں، اور میرے خیال میں سب سے خوبصورت بات قرآن کی یہی ہوتی ہے کہ بات تو انسان کی میں سمجھتی ہوں، چاہے وہ موسیٰ کے زمانے کی ہو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہو، یا آج کے زمانے کی مائیں ہیں، ہمارے پرابلمز، ہمارے خوف، اب آپ اپنی چیزیں سمیٹ کے رکھو. غم وہی ہیں. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سولوشنز اور جو توکل اور جو تدبیریں قرآن کے اندر مختلف ایگزامپلس کے تھرو اور سنت کے حساب سے سکھائی گئی ہیں، تو واقعی انہی کے اوپر بار بار ریویژن اور بار بار یاد دہانی اور ذکرہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ فار دا ذکرہ. میں چونکہ میری اس وقت ایک اور کلاس کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو میں آن اینڈ آف سن رہی تھی، مگر آپ کا جو یہ سوال ہے کہ کیا انسان کا خوفزدہ ہونا اللہ پر یقین کی کمی کی نشانی ہے، میرے خیال میں خوفزدہ ہونا جو ہے وہ ایک ایموشنل، انسان کے اندر ایک ایموشنل اسپیکٹ پایا جاتا ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر جس طرح سے ہماری ایک نیڈ ہوتی ہے کھانے پینے کی، سونے کی، تو خوف اور غم ہماری ایک باڈیلی نیڈز اور ایک اسپیکٹس ہیں. اور جب ہم جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو وہاں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، تو وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے لیے لکھ دی ہیں. تو یہاں پہ بھی خوف آئیں گے، غم آئیں گے، مگر ساری بات ایک مومن کی ہوتی ہے کہ ان خوف اور ان غم کو ری ڈائریکٹ کریں اور اس کو توکل میں اور حسن ظن میں، جس طرح سے سسٹر سارہ نے بتایا، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کنورٹ کرنا ہے. اور پھر الحمدللہ بہت پیاری دعائیں، اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی، جو سسٹر سارہ نے بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہمیں سنت کی دعاؤں میں سے ملتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تمام چیزیں آپ کو ذکر آپ کے دل کو جماتا ہے اور ٹھہراتا ہے. اور اس سے پہلے جو سسٹر نے سوال کیا تھا وہی کے متعلق، میں بھی اس وقت تھوڑا سا میں نے ایگزیکٹلی پوری بات کو فالو نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس دور کے اندر جو ان کے پاس وہی آئی، جس بھی صورت میں آئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی، آج کے دور کے اندر الحمدللہ ہمیں ہمارے سنت کے حساب سے ہمیں استخارہ مل گیا. اور استخارے کے اگر آپ دعاؤں کے مطلب میں جائیں تو اس میں یہی ہے کہ یا اللہ مجھے جو میرے لیے بہتر ہو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اور جو میرے لیے بہتر نہ ہو اس کو مجھ سے دور لے جا، پھر مجھے اس پہ راضی کر دے. تو الحمدللہ جو بھی بہنیں استخارے سے فائدہ لیتی ہیں، اس کو ایک زندگی کا معمول بناتی ہیں، تو یہ آپ سب جانتی ہیں مجھ سمیت کہ کوئی وحی یا کوئی خواب یا کچھ نہیں آتا، بس خیال اور گمان اس چیز کے مطابق ہو جاتا ہے، اور حیال جسے کہتے ہیں حالات اس ٹرن کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی میرے خیال میں کہ ایک رشد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہی ہے کہ دل کو جمانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیزوں کے ساتھ، کیونکہ اگر آدھی چیز، آدھا ایمان ہی ہمارا جو ٹیسٹ ہے دنیا میں وہ غیب کا ہے. اگر ہم سب کچھ ہمیں یہاں پہ سیکھ جائیں اور سب کچھ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ اس دنیا میں مل جائے، تو پھر تو میرے خیال میں زندگی کے اندر امتحان ہی نہیں کوئی رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس غم اور خوفوں کو اوور کم کرنا ہے توکل کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مدد کے ساتھ، تدبیر اپنی اپنانی ہے کہ اپنی ہر طرح سے اپنی حساب کی، اپنی اینڈ کی تمام کوششوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرتے جانا ہے. جزاک اللہ میری طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر شاہ، بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے ہمیں استخارہ کے بارے میں بھی.
جی خوف زدہ ہونا بشری تقاضے ہے، بلکہ خوف زدہ ہونا آپ کہہ لیں کہ بعض مطلب کافی حد تک ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے نا. جیسے اگر ہمیں جہنم کا خوف نہ ہو یا آخرت کے حساب کا ڈر نہ ہو تو ہم تو شاید پھر نیکی کی طرف آئیں ہی نہ. تو خوف جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اگر ہم اس کو یہ نہ ہو کہ ہم اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جائیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. لیکن یہ اللہ پہ کمی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بشری تقاضا ہے. بینگ اے ہیومن ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. جی نیکسٹ جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں. تدبیر سے کیا مراد ہے اور انسان کا تدبیر کرنا کیا اللہ پر توکل کے منافی ہے؟ سسٹر طاہرہ. جی اچھا آپ میں سے کوئی جی سسٹر سعدیہ. سسٹر سعدیہ آپ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم سسٹر شاہ کو لے لیتے ہیں. مجھے اس لوگوں سے تک بات سمجھ آتی ہے کہ پہنچانی ہے شاید ان کو تدبیر سے بیسکلی مراد جیسے کوشش کرنا نا، مطلب کسی کام کو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویز لینا. تو مجھے اس میں ایک وہ یاد آئی تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں اگلے دن سن رہی تھی کہ حضرت عمر ایک دفعہ گئے تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گروپ آف ینگ پیپل. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگ رزق کی تلاش میں کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم متوکلین ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں گے. تو تب حضرت عمر نے انہیں کہا تھا کہ مطلب متوکلین یہ نہیں ہوتا. اور اسی میں جیسے وہ ہم نے اونٹ کو باندھنے والا بھی پڑھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جا کے رزق تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ پہ پھر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. تو اس چیز سے مجھے بڑی اچھی چیز یہ سمجھ آئی کہ تدبیر اور توکل جیسے دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تدبیر آپ نے خود کرنی ہے لیکن توکل کے ساتھ. جی بالکل جزاک اللہ خیر. سسٹر شاہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. سسٹر شاہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. آئی تھنک سسٹر شاہ اپیئر نہیں ہو رہی میرے پاس. تو جی تدبیر ایکچولی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی معاملہ جو ہے اس کے اینڈ پہ نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنا کوئی بھی انتظام کریں یا اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق کوئی کوشش کریں. تو لیکن توکل جو ہے وہ جیسے سسٹر نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے، بلکہ ہم نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے. اور توکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی کرنا ہے کہ کوشش اپنی کریں اور پھر اس کو اللہ پہ جو ہے ہم چھوڑ دیں کہ اگر ہماری کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کو کیسی جو ہے وہ کریں گے. جی سسٹر یاسمین جی آپ کریں گی کچھ شیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تدبیر کے بغیر توکل ممکن نہیں ہے. جب تک ہم تدبیر نہیں کریں گے توکل ہو ہی نہیں سکتا. ساری بات ہے جب آپ دروازہ بند ہی نہیں کریں گے، لاک نہیں لگائیں گے تو توکل کیسے کر سکتے ہیں کہ رب کی ذات اس کی حفاظت کرے گی. اللہ پاک کہتے ہیں خود کوشش کرو رزق کے لیے، میں اتنا ہی رزق بندوں کو دیتا ہوں جتنے وہ کوشش کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں جس چیز کی. جی جزاک اللہ خیر. یعنی دونوں آپ کہہ لیں کہ دونوں کا ساتھ ہے، دونوں ایک کے بغیر ہاں جو ہے جی، وہ دونوں کا ساتھ ایک رہتے ہیں دونوں. جی جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے یہ ہے کیا ہم اپنے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا یقین اور توکل پاتے ہیں؟ یہ کچھ کافی حد تک مطلب ہم نے سسٹر سارا نے بھی اس کو ایکسپلین کر دیا تھا جو ان کو کوئی کوشچن آیا تھا اس کو، لیکن اگر پھر بھی آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم. ادروائز پھر ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. سسٹر یاسمین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ آپ نے پچھلے والا کوشچن کے لیے کیا تھا. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو کائنڈلی آپ کر سکتی ہیں. سسٹر آسمہ جی سسٹر آسمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سنا سارا ماشاءاللہ زبردست چل رہا ہے اور سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا. تو جہاں تک توکل کی بات ہے تو جب سے میں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہے تو مجھے ہر لمحہ زندگی کا کوئی بھی ایسا سٹیپ ہے اس سے مجھے یہ لگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو توکل کرنے سے مراد تو ہے نا ہم نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں. لیکن میں ایک وہ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں یا میں کچن سے باہر ہوتی ہوں، چائے رکھ کے جاتی ہوں یا ہانڈی،
तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे मेरे जहन पे क्लिक होता है कि जब इन हांडी जैसे जलने वाली होती है या चाय या दूध उबल के बाहर आने वाला होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हर मामले में मेरे इतना क्लोज है, मुझे उसी टाइम गाइडलाइन देता है। तो मैं जब आती हूँ तो दूध बाहर निकलने वाला होता है और हांडी लगने वाली होती है। तो ये छोटी सी मैं मिसाल दे रही हूँ, तो जिंदगी के दूसरे मामला आता है अल्लाह ताला ने जब से मतलब हमने इरादा किया है ना, तो शुरू से मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा अगर हम तवक्कुल किया है तो हर मामले में गाइडेंस मिलती है, क्लिक मिलता है। इल्का तो वो चले बहुत बड़ी बात है, ये इल्हाम छोटे छोटे मामलात में, बड़े मामलात में अगर हम सही करते हैं तो अल्लाह ताला हमें गाइडलाइन देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में हर मामले में एक्सपीरियंस है मेरा, हुआ है कि अल्लाह ताला साथ है हमारे, अगर हम उसके तवक्कुल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है ये तवक्कुल, और मेरा साथ देता है अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जितना हमारा यकीन होगा, अमल भी हमारा वैसे ही होगा, और तवक्कुल जो है वो ऑब्वियसली अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करना तो फिर हम किस पे करेंगे। सिस्टर ताहिरा नहीं, मुझे उनका हैंड रेज़ नज़र आया था किया हुआ। जी सिस्टर ताहिरा, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? जी सिस्टर सारा, अगर काइंडली आप उनको अनम्यूट कर दें, मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। तो बात चल रही थी ना, अभी बहन ने जो मिसाल दी है ना, ये बड़ी दिलचस्प मिसाल है ये खाने के मामले में, कि पकाने के वक्त में या हंडिया जलने के। तो वो मेरे साथ तो कई दफ़ा जली गई हंडिया, लेकिन मुझे ये ज़रा इनकी बात से ये मेरा एहसास हुआ है कि जिस चीज़ की हम ट्रेनिंग करते हैं ना अपने आप को, अपने साथ हम प्रोन हो जाते हैं उसके मुताबिक। मसलन अगर इन्होंने बात कही कि ये मैं उस वक्त पे पहुंचा देता अल्लाह ताला मुझे, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इसमें यकीन या ईमान मजबूत हो जाता है। लेकिन असल बात में दो चीज़ें हैं, जो खौफ और जो बात हो रही थी ना, खौफ और ईमान के दरमियान क्या मामला है, ये चीज़ हमें मजबूत करती है दरअसल, कि वो हमें अल्लाह का खौफ रहता है और उसके साथ ही हमें उम्मीद भी रहती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए ये लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल किया, पहले खौफ किया है फिर हुज़न इस्तेमाल किया है, कहीं हुज़न पहले नहीं है। तो खौफ एक कैफियत है, साइकोलॉजिकल हमारी ये है। उसको कुव्वत में बदलने के लिए हमें अल्लाह ताला ने ये बात की कि तुम गम ना करो उसके बाद, यानी हमें इसके साथ उम्मीद दिलाई अल्लाह ताला ने कि तुम खौफ को पावर में तब्दील करता है अल्लाह। हमारे खौफ को अगर ईमान मजबूती में, पावर में, एक्शन में करता है, और वो एक्शन हमारे ईमान के मुताबिक चलता है, फिर हमारा ईमान मजबूत होगा। तो क्योंकि इंसानी ये तकाजा है, ये इंसानी जज्बा है, खौफ जो है ना, ये हमें लाहक होता है। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को भी लाहक हुआ, हज़रत मरियम को भी लाहक हुआ। जब उनके साथ ये बात कीजिए तो उनका लोग क्या कहेंगे मुझे, यानी मुझे तो छोड़ेंगे नहीं लोग, यानी क्या होगा मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो खौफ तो होगा, लेकिन उसको पावर में तब्दील करना असल में हमारा काम होना चाहिए, और वो काम हमें अल्लाह के ऊपर ईमान रखे बगैर नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। हमारा टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी से चले जाते हैं। जी, ये किसी मुसीबत या परेशानी आने पर काश या अगर कहने से क्यों मना किया गया है? कोई इसका रिप्लाई करना चाहे या फिर हम? जी सिस्टर जवेरिया का हैंड रेस था, उनको ले लो। एक मिनट जी। ओके सिस्टर जवेरिया, अगर आप आना चाहें तो काइंडली आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बस इससे पहले जो बात हो रही थी, मैं बस उस पर एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी कि जब हम मुश्किल में होते हैं या मुसीबत का सामना हम करते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं तो नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर हमारे ज़हन में ये बात आती है कि हम तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ये बात समझाई थी कि मुश्किल वक़्त हो या आसान वक़्त हो, हम हमेशा ही अल्लाह के बंदे हैं। अगर हमारे साथ कुछ आसानी हो रही है, तो भी हम अल्लाह के बंदे हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में कुछ मुश्किल भी भेज रहे हैं, तो भी हम अल्लाह के ही बंदे हैं। मतलब ये कि हर सिचुएशन में हमें बस अल्लाह की तरफ पलटना है, आसानी हो या मुश्किल।
اور انہیں مطلب جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس، جیسے اگر ماں اس کو ڈانٹتی بھی ہے تو بھی وہ بچہ روتے ہوئے ماں کے پاس ہی جاتا ہے، مطلب اسے اور کوئی نہیں چاہیے اس وقت، وہ روتا بھی مگر اسے اپنی ماں ہی چاہیے، بھلے ہی اس ماں نے اسے بھی مارا ہو بٹ اسٹل ہی وانٹس ٹو گو بیک ٹو ہز مدر. تو اسی طرح ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ مشکل وقت میں بھی اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نمازیں ہم وقت پر پڑھ رہے ہیں، تو بھی ہمارے مشکلیں آسان نہیں ہو رہی یا پھر ہم کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، مشکل میں جو بھی ہے ہم بس آپ ہی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری مشکل آسان کر دیں. مطلب یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہم اس طرح سنتے ہیں، کبھی ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، مطلب میں تو سب کر رہی ہوں، اللہ مطلب میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں سب کرتی ہوں، تو پھر ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی مجھے ان کی بات لگی تھی اور میں ہمیشہ یہ اپنے آپ کو یاد دلاتی رہتی ہوں اگر اس طرح کا کچھ خیال بھی آ جائے تو کہ جو بھی ہوئی اس دنیا میں مطلب مشکلیں تو آئیں گی، بٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. ہر سچویشن میں ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کے ان سے مدد مانگنی ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے ہونے کا کہ ہم ہر سچویشن میں وی سبمٹ ٹو ہم. اور یہ سوال کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں سسٹر کہ کسی مصیبت میں یہ اتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے کہ جو چیز ہو چکی ہے اس پر ہمیں کاش نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا اگر یہ بات ہمیں نہیں بتائی گئی ہوتی ہمارے دین میں تو کتنی مشکل ہو جاتی، کتنا مینٹل اسٹریس ہو جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب وی وڈنٹ ہیو نون کہ ہم ایسے سوچتے کہ ہم اگر کچھ اور کرتے تو شاید کچھ اور نتیجہ نکلتا، بٹ ہمیں کلیئرلی یہ بات سکھا دی گئی ہے دین میں کہ جو چیز ہو چکی ہے اور اس پر ہمیں کاش نہیں کرنا چاہیے. کتنا ہمیں سکون ملتا ہے یہ سوچ کر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ بھی اللہ کے امر سے ہی ہوا ہے اور وہ بھی اٹ واز اے پارٹ آف ہز پلان. اس چیز سے گزرنا اللہ کے پلان کا ہی حصہ تھا، جو بھی ہم نے سیکھا ہے اٹ واز ہز پلان کہ ہمیں اس چیز سے گزرنا تھا. اس لیے اور ہمیں ہر کام یعنی ہمیں ہر کام کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، پھر اگر جو بھی انجام اس کا نکلے اگر وہ ہمارے حق میں نہ ہو، جو ہم چاہتے تھے ویسا نہ ہو، تو ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل. اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ جو بھی ہونا تھا وہ اللہ کے امر سے ہی ہوا اور اللہ کے پلان کا ہی حصہ تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیرا. آمین بھیا کی بہت اچھی بات آپ نے کی. وقت جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، اور کاش کہنے سے ہمیں اس لیے منع کیا گیا کہ ہم ریگریٹس کے شکار نہ ہوں اور یہ کہ ماضی میں ہی پھر ڈوبے رہیں کہ ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو. ہمارے دل میں شیطان وسوسے سے بھی ڈالتا ہے نا اسی لفظ سے، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس لفظ کو کہنے سے منع کیا گیا ہے. ہمیں ہر چیز پہ مطلب جو بھی ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں یہ سوچنے کی کہ ہم اس سے کیا چیز سیکھ سکتے ہیں، اور منفی ریئیکشن جو ہے اس میں ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رد عمل جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو انسان میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایروگینس بھی آ جاتی ہے. تو کبھی کبھی پریشانی یا مصیبت جو ہے وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے، واپس موڑنے کے لیے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، اس کا ذہن جگانے کے لیے کہ وہ سوچے کوشش کرے، تو اس لیے آتی ہے. تو منفی رد عمل جو ہے اسپیشلی ہمیں اس سے جو ہے وہ ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے پھر شیطان کا جو ہے یہی کام ہے اور ہم پھر ظاہری بات ہے اس کے پھندے میں آ جائیں گے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر ہم منفی رد عمل سے بچ جاتے ہیں تو جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے معلم بن جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اب اگر کوئی ریفلیکشنس میں کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کائنڈلی آ جائیں. کچھ سوری آلریڈی ہم آپ کو بہت سارا ٹائم دے چکے ہیں زیادہ، لیکن اگر پھر بھی کوئی شیئر کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کا تھوڑا سا ٹائم اگر آپ چینج کر لیں، اسٹارٹ کرنے 12 بجے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو پلیز. جی انشاءاللہ نوٹ کریں گے، نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے. آپ کی جو سجیشن ہے اس کو ریکارڈنگ آپ سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی. انشاءاللہ. پر اصل میں یہ ٹائم اس لیے رکھا تھا کیونکہ ذرا یہ مارننگ کا ٹائم ہے، تو اس میں
کچھ لوگوں نے جن میں بچوں کو پک کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم ان ٹائم فارغ ہو جائیں. جزاک اللہ. اگر ہو سکے تو ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ریکارڈنگ سن لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ساری سسٹر سے گزارش ہے کہ پلیز پارٹیسپیٹ کریں. جو کچھ کوئی ایک عمل کی بات کوئکلی اگر آپ لوگ شیئر کر سکیں, کیونکہ ہم لوگ آلریڈی پلان سے 9 منٹ اوپر ہیں, پر میں چاہتی ہوں کہ جو اگر آپ کہیں گے تو اس سے مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ نے کوئی ایک چیز, کوئی ایک موتی آپ چن کر لے کے جا رہے ہیں, جو ایک عمل کی بات ہے جو آپ نے سوچا ہے کہ وہ آپ اپنے لیے خاص لیں. جی سسٹر عظمیٰ. جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم آج کل کے ٹائم کے اوپر اپنی جو جتنا آج کا لیکچر تھا اس کی ہر ایک بات کو ہم اپنے پہ امپلیمنٹ کریں کہ یہ بہت زیادہ جیسے فتنوں کا دور ہے, بہت زیادہ ہر کوئی کہتا ہے 2020 بہت اسٹرینج ایئر ہے, لیکن اس میں ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کا یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ جو آفتیں ہیں, یہ جو وبائیں, بیماریاں, ہر چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر کتنا ایمان رکھتے ہیں. ہر ایک چیز جب ہم ایز اے بلیور, میں یہ یقین ہے میرا کہ جب ہر چیز اللہ نے لکھ دی قدر جلوئے قلم پہ پہلے دن سے, انسان کی پیدائش سے پہلے, تو پھر وہ کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی. تو آپ کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے اگر لکھی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ کرونا سے ہی ہو, آپ احتیاطیں ہر چیز میں ہمیں کرنی چاہیے, لیکن اللہ کے اوپر ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے ان آزمائشوں میں اللہ سے اور اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگنی, کیونکہ یہ فتنوں کا دور ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مومن صبح کو مسلمان اور شام کو کافر ہوگا. تو وہ یہ مثالیں ہم آج کل دنیا میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے لیے ہدایت بھی مانگنی ہے اور اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگنی ہے. اور وہی بہت پیاری دعا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا ہمیں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے, خاص طور پہ اب یہ اس دور میں. جی بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر عظمیٰ. سسٹر سعدیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, کائنڈلی آپ آ جائیں. ہاں جی, میں جیسے آج کے لیکچر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے, مجھے صحیح سمجھ آئی ہے واقعی کہ توکل اور تدبیر جیسے میں نے سنا ہوا تھا, اور لیکن مجھے اس کا کلیئر نہیں تھا کہ توکل تدبیر میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو. تو میں اپنی لائف کے لیے جیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, میں آج یہ لیتی ہوں کہ میں نے جیسے توکل کے ساتھ تدبیر کو اور تدبیر کے ساتھ توکل کو لے کے جانا ہے, کیونکہ بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, اور سب سے زیادہ بینگ اے اللہ کا بندہ, آپ کو ہر دن کچھ چیزیں پلان کرنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی, تو اس میں پھر تدبیر تو آپ کر رہے ہوتے ہو, پھر اس میں توکل کتنا ضروری ہے. جیسے میرے لیے یہ بہت زیادہ میری زندگی میں اس چیز کی بہت کمی ہے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں تو میں اس چیز کو آج یہ لینا چاہوں گی, پک کرنا چاہوں گی, اور میں کوشش کروں گی اس چیز پہ کہ میں جو بھی اب تدبیر کروں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, تو اس میں میرا توکل بھی, جیسے یہ دونوں چیزیں مجھے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جزاک اللہ. آمین ویا کی. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ. سسٹر قرۃ العین. جی میں نے پہلے بھی یہ بات سنی ہوئی تھی کہ نیت جو ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, لیکن مجھے آج زیادہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر کام کے لیے اگر آپ اس کو ایسوسیٹ کر لیں ان دا اینڈ اللہ کے ساتھ, تو وہ آپ کا عبادت بن جاتا ہے. یعنی کہ جیسے آنٹی نے طاہرہ آنٹی نے کہا کہ اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم یہ کہیں گے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو ہمارا عبادت بن جائے گا. ایون سونا اور یہ کام جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں, اس کے لیے بھی ہم یہ نیت کریں کہ مجھے سونے سے فائدہ ہو جائے گا تو میں اٹھ کے اچھی طرح سے عبادت کر سکوں گی, تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. صرف ایک نیت سے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. اور ایک کوٹ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک اسکالر کا کہ نیتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے اعمال کو حقیر کر دیتی ہیں, تو میں نے اس پہ بھی اب انشاءاللہ اپنے آپ کا بہت زیادہ میں اس کو دیکھوں گی کہ میری نیت کیا تھی. کوئی اگر میں نے نیک کام بھی کیا تو اس میں میری اصل نیت کیا تھی جس کی وجہ سے اس کا مجھے کچھ اجر بھی ملے گا یا کسی اس میں بھی نہیں گیا اور میری ایفرٹ بھی ضائع ہو گئی. تو یہ مجھے اچھی طرح سے آج سمجھ آئی کہ اس کو میں دیکھوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر قرۃ. جی وہ کال ابن مبارک کا ہے نا. سسٹر سارہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا تو کائنڈلی آپ آ جائیں, ادروائز پھر دعا کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر میں داخل ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے عبادت ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کی بشارت ہم نے شروع میں پڑھی، جن کے بارے میں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر ایک منادی یہ کہتا ہے کہ وہ بخش دیے گئے اور ان کے گناہ نیکیوں میں بدل گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے. آمین ثم آمین. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لیڈیز گروپ میں جو لوگ ہیں اس میں ریفلیکشنز کے لیے ہم کھول دیں گے شام تک. تو میں چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے نام کے ساتھ اور جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ابھی آج آپ نے جوائن کیا ہے، جس جگہ میں ہیں، پاکستان سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ہیں، جس جگہ سے اس کنٹری کا نام لکھ کے پلیز اپنی ریفلیکشن شیئر کریں، کیونکہ بہت ہی اچھا لگے گا ہمیں، ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہماری دینی بہنیں جو ہیں کہاں کہاں سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ آپ لوگ واقف ہوں گے کہ اس وقت ہم سب لوگ فرشتوں کے پروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم نے چھوٹی سی محفل سجائی ہے یہ آسمان والوں کے لیے اس طرح سے ہے جیسے کہ دور سے ہم ستارے دیکھتے ہیں نا، اس طرح ہم بھی جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرح ان کو نظر آ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہم جو اس محفل میں کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہم سب کا ذکر کرے گا. تو ضرور کوشش کریں، جو عمل کی بات ہے، کوئی سجیشن ہے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت کے ساتھ اپنی اس دین پہ قائم کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو تھام لے اور ہم لوگوں کا ایمان جو ہے اس میں اضافہ کرے. اور ایمان میں اضافے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ذرائعوں سے جوڑ دے جس کے تھرو ہمیں اوتھینٹک نالج ملے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. سسٹر نائلہ آپ پلیز اختتام کی دعا کرا لیجیے گا اور انشاءاللہ میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گی گروپ میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سسٹرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے اناؤنس کیے ہوئے ٹائم سے 15 منٹ زیادہ دیے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اور میری دعا ہے کہ ہم سب اس سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں، کوئی عمل کی بات، کوئی اچھی چیز جس پہ ہم عمل کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. آمین ثم آمین. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.